پنجاب کے دل میں واقع ایک ایسا علاقہ جہاں قانون حکومت کا نہیں بلکہ ذمہ داروں اور سرداروں کی انا کا چلتا تھا۔ یہاں کی مٹی گندم کی فصلوں سے زیادہ غیرت اور بدلے کے خون سے سیراب ہوتی تھی۔ اس علاقے میں دو ہی نام گونجتے تھے، میر حویلی اور داؤد گھڑی۔ ان دونوں خاندانوں کی دشمنی 20 سال پرانی تھی۔ ایک معمولی نہری پانی اور زمین کے تنازع پر شروع ہونے والی بات اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ دونوں طرف کے کئی کڑیل جوان قبرستان کے مٹی تلے سو چکے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میر خاندان کا کوئی بندہ داؤد خاندان کی حدود میں نظر آتا تو بندوقیں خود بخود سیدھی ہو جاتی، اور یہی حال دوسری طرف کا تھا۔ میر حویلی کے وسیع صحن میں پرانے برگد کے درخت کے نیچے اونچے چبوترے پر شاہ میر بیٹھا تھا۔ سفید کلفدار کرتا شلوار، کاندھے پر کالی کشمیری شال اور پیروں میں چمڑے کا روایتی خصہ۔ اس کے چہرے کی ساخت ایسی تھی کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی روب سے آنکھیں جھکا لے۔ گہری کالی آنکھیں جن میں ہمیشہ ایک سرد موہری اور غصہ رہتا تھا، اور چہرے پر تراشی ہوئی کالی داڑھی۔ اس کا وفادار ملازم اور بچپن کا دوست کرمداد بھاگتا ہوا آیا۔ سردار جی غضب ہو گیا، کرمداد نے ہانپتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے اپنی گہری آنکھوں کو آہستہ سے اٹھایا۔ اس کی انگلیوں میں موجود تسبیح کی گردش رکی۔ اس نے انتہائی ٹھہرے ہوئے مگر بھاری لہجے میں پوچھا، کیا ہوا کرمداد؟ کسی کی موت آئی ہے جو میر حویلی کی حدود میں اس طرح ہانپ رہے ہو؟ سردار جی، وہ داؤد خاندان کی لڑکی حیا داؤد، وہ اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ہماری شمالی سرحدوں کی زمینوں کی طرف آئی ہے۔ ہمارے مزاروں نے اسے روکا تو اس نے کوڑا لہراتے ہوئے کہا، زمینیں میروں کی ہوں یا غیروں کی، داؤد کے گھوڑے راستے نہیں بدلا کرتے۔ شاہ میر کے چہرے کی رگیں تن گئیں، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے شال کو کاندھے پر درست کیا اور چبوترے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا 6 فٹ کا قدر چوڑا سینہ اس کے جلال کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ایک لڑکی داؤد خاندان کی ایک چھوٹی سی ہمارے مردوں کو للکار رہی ہے، اور تم لوگ تماشا دیکھ رہے ہو؟ شاہ میر کی آواز میں شیر کی سی گرج تھی۔ گاڑی نکالو کرمداد، آج اس مغرور لڑکی کو یہ بتانا پڑے گا کہ میروں کی زمین پر قدم رکھنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ دھند کی ایک موٹی چادر نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حیا داؤد اپنے سفید اصیل گھوڑے پر سوار ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے سر پر سرخ چادر تھی جو ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھی، اور اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں اس وقت غصے اور فخر سے چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے چچا اور بھائیوں کی طرح نڈر تھی، اسے کسی میر کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اچانک دھند سے پار شاہ میر کی تیز رفتار کالی جیپ نمودار ہوئی۔ ڈرائیور نے شاہ میر کے اشارے پر حیا کے گھوڑے کے بالکل سامنے زوردار بریک لگائی۔ ٹائروں کی چیخ نے خاموش ماحول کو چیر دیا۔ گھوڑا بری طرح سے بدک گیا۔ اس نے اگلی ٹانگ ہوا میں بلند کی اور حیا کا توازن بگڑ گیا۔ وہ ایک دردناک چیخ کے ساتھ کچے راستے کی مٹی پر جا گری۔ اس کے ہاتھ پر نوکیلے پتھروں کی وجہ سے خراش آئی اور خون کا ایک باریک قطرہ ابھر آیا۔ اس کے سر سے چادر سرک کر زمین پر گر گئی۔ جیپ کا بھاری دروازہ کھلا۔ شاہ میر باہر نکلا۔ اس نے اپنے سیاہ چمڑے کے بوٹ کو زمین پر جمایا اور آہستہ سے حیا کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں بلکہ ایک فاتحانہ اور حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ لگتا ہے داؤد خاندان نے اپنی بیٹیوں کو گھوڑے کی لگام تھامنا تو سکھایا ہے، لیکن عقل کا استعمال سکھانا بھول گئے۔ شاہ میر نے حیا کے اوپر کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ حیا نے غصے سے تل ملا کر اپنے ہاتھ کی مٹی جھاڑی۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور شاہ میر کے بالکل قریب آ گئی۔ وہ قد میں اس سے چھوٹی تھی لیکن اس کا حوصلہ آسمان جتنا تھا۔ شاہ میر شاہ، تمہاری یہ مجال؟ تم نے جان بوجھ کر گاڑی میرے گھوڑے کے سامنے روکے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو تمہاری یہ جیپ اور یہ حویلی داؤد خاندان کے جوانوں کے ہاتھوں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہوتی۔ حیا نے اپنی انگلی شاہ میر کے چہرے کے سامنے لہرا کر کہا۔ تو شاہ میر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے ایک دم جھٹکے سے حیا کی کلائی کو پکڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حیا کے منہ سے ایک سسکاری نکلی۔ شاہ میر نے اسے اپنے اور قریب کھینچا، یہاں تک کہ حیا کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔
یہ انگلی دوبارہ میرے سامنے مت اٹھانا حیات داؤد، شاہ نے چبا چبا کر کہا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ یہ میروں کا علاقہ ہے، یہاں کی ہوا بھی میری اجازت کے بغیر نہیں چلتی۔ تم ایک لڑکی ہو اسی لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اگر تمہارا کوئی بھائی یہاں ہوتا تو اس کی لاش اب تک گدوں کی خوراک بن چکی ہوتی۔ حیا نے اپنی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چمکتا ہوا چھوٹا خنجر نکال کر سیدھا شاہ کی چھاتی پہ رکھ دیا۔ خنجر کی نوک اس کے کرتے کو چیر رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم میر خاندان کے سردار ہو۔ یہ خنجر تمہارا دل چیرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ ہم داؤد، موت کا خوف ہم اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ پی کر ختم کر دیتے ہیں۔ حیا نے اپنی کالی جھیل جیسی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑ کر کہا۔ شاہ نے حیا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک جنونی انا اور ضدی پن تھا۔ کچھ پل کے لیے شاہ اس لڑکی کے بے خوفی پر حیران ہوا، لیکن پھر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا، جس سے خنجر زمین پر گر گیا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں میروں کے 20 سالہ روایت کو توڑ کر کسی عورت پر ہاتھ اٹھا لوں۔ لیکن یاد رکھنا لڑکی، یہ ملاقات ادھوری ہے۔ حساب بہت جلد پورا ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ شاہ نے مڑ کر جیپ کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ حیا نے زمین سے اپنا خنجر اٹھایا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور شاہ کی طرف دیکھ کر بولی، میں تمہارے حساب کا انتظار کروں گی شاہ۔ دیکھتی ہوں میروں کے خون میں کتنا ابال ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑا کر دھند میں غائب ہو گئی، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کی ایک ایسی آگ سلگ چکی تھی جو پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ جب حیا واپس حویلی پہنچی تو اس کے ہاتھ پر پٹی بندی دیکھ اس کے بڑے بھائی شمشیر داؤد کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ حیا نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح شاہ نے اسے گرایا اور اسے دھمکی دی۔ شاہ کی یہ مذاق! اس نے میر حویلی کی انا کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ ہماری بہن پر ہاتھ ڈالا۔ شمشیر نے اپنی کلاشن کو اٹھاتے ہوئے چلا کر کہا، بابا سائیں، اب پانی سر سے گزر چکا۔ اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو لوگ کہیں گے کہ داؤد میروں سے ڈر گئے۔ جلال خان حیا کے باپ نے گہرا سانس لیا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، جاؤ شمشیر، میروں کو ان کی اوقات یاد دلاؤ، لیکن یاد رہے وار ایسا ہونا چاہیے کہ شاہ تڑپ اٹھے۔ اگلے ہی رات شاہ کے چچا سردار زمان شاہ، جو کہ بہت ضعیف تھے اور میر خاندان کے بزرگ مانے جاتے تھے، اپنے مزاروں کے ساتھ اپنی شوگر مل سے واپس آ رہے تھے۔ راستے کے ایک ویران موڑ پر شمشیر داؤد اور اس کے آدمیوں نے اس کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ سردار زمان شاہ کے کاندھے اور پیٹ میں 3 گولیاں لگیں اور ان کے محافظ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ شمشیر داؤد ہوا میں فائرنگ کرتا ہوا یہ نعرہ لگا کر بھاگ گیا، یہ داؤد خاندان کا جواب ہے۔ جب سردار زمان شاہ کو خون میں لت پت میر حویلی لایا گیا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ شاہ جب ہاسپٹل پہنچا اور اپنے چچا کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھا تو اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں اور بچنے کے چانسز بہت کم۔ شاہ ہاسپٹل کوریڈور میں کھڑا تھا اور اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے کالی تھیں اب خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے کرمداد کا گریبان پکڑا۔ کرمداد، گاڑی نکالو اور حویلی کی تمام بندوق برداروں کو بیدار کر دو۔ آج کوئی قانون نہیں چلے گا، آج صرف شاہ کا قانون چلے گا۔ اس کی آواز میں وہ دیوانگی تھی جسے دیکھ کر کرمداد کا جگر بھی کانپ گیا۔ سردار جی، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ داؤد گڑھی پر حملہ کرنا مطلب سیدھی جنگ۔ یہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے کرمداد، اب اس کا انجام میں کروں گا۔ انہوں نے میرے بزرگ کے خون سے ہولی کھیلی ہے، میں ان کی سب سے قیمتی چیز چھین لوں گا۔ میں داؤد خاندان کا غرور، ان کی عزت، حیا داؤد کو اٹھا لاؤں گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور داؤد گڑھی پر گہری خاموشی تاری تھی۔ حیا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں شاہ کے چہرے کو یاد کر رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف اور صرف زہر بھرا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی کارروائی پر فخر تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا
خوف بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ شاہ اس قسم کا انسان نہیں تھا جو چپ بیٹھ جائے۔ اچانک ایک زوردار دھماکے سے حویلی کا مرکزی لوہے کا دروازہ ٹوٹ کر زمین پر آ گرا۔ فائرنگ کی تڑتڑاہٹ سے رات کا سکوت یکسر بدل گیا۔ شاہ شاہ آیا، باہر نکلو۔ جلال خان کرمداد کی آواز لاؤڈ سپیکر پر گونجی۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے صحن کی طرف آئی۔ وہاں منظر انتہائی خوفناک تھا۔ میر خاندان کے 50 سے زائد مسلح جوانوں نے داؤد گڑھی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور ان کے درمیان شاہ شاہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خودکار رائفل تھی اور چہرے پر موت کی جیسی سختی۔ جلال خان اور شمشیر داؤد اپنے محافظوں کے ساتھ بندوقیں تانے باہر نکلے۔ شاہ تمہاری یہ مجال کہ تم داؤد گڑھی کے اندر پیر رکھو، تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے، شمشیر نے چلا کر کہا۔ رائفل کا رخ شاہ کی طرف کیا، لیکن اس سے پہلے کہ شمشیر ٹریگر دباتا، شاہ نے پلک جھپکنے میں اپنی رائفل کا رخ بدلا اور شمشیر کے دائیں بازو پر گولی مار دی۔ گولی شمشیر کے گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور اس کی بندوق ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ شمشیر درد سے کراہتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شمشیر! حیا چلائی اور اپنے بھائی کی طرف بھاگی، لیکن شاہ نے ایک دم آگے بڑھ کر حیا کے لمبے بالوں کو پیچھے سے دبوچ لیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی اور سیدھی حیا کی کن پٹی پر رکھ دی۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا جلال خان، ورنہ اپنی اس لاڈلی کے دماغ کے چیتھڑے اڑتے دیکھو گے۔ شاہ کی خوفناک گرج نے سب کو سانپ سنگھا دیا۔ تمام عورتیں اندر دبکی بیٹھی تھیں۔ شاہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، جو دشمنی ہے مردوں کی، عورت کو بیچ میں مت لاؤ۔ جلال خان کی آواز میں پہلی بار بے بسی جھلکی۔ شاہ نے حیا کے بالوں پر اپنی گرفت مزید سخت کی، جس سے حیا کا چہرہ اوپر اٹھ گیا اور اس کی کالی جھیل جیسی آنکھیں شاہ کی سرخ انگارہ آنکھوں کے بالکل سامنے آ گئیں۔ حیا درد اور غصے سے تڑپ رہی تھی، لیکن اس نے رونا نہیں سیکھا تھا۔ میرے بزرگ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جلال خان، تم نے ہمارے گھر کا سکون برباد کیا، اب میں تمہارے گھر کی عزت اٹھا کر لے جا رہا ہوں، شاہ نے سرد لہجے میں کہا، لیکن میں کوئی چور نہیں جو اسے اغوا کر کے لے کے جائے۔ میں اسے ایک قیدی بنا کر لے جاؤں گا، لیکن دنیا کی نظر میں یہ میرے خاندان کی بہو بنے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو شاہ میں مر جاؤں گی پر تم جیسے درندے سے کبھی شادی نہیں کروں گی، حیا نے اس کے چنگل میں تڑپتے ہوئے کہا۔ شاہ نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی دھیمی اور زہریلی آواز میں کہا، تم سے پوچھ کون رہا ہے حیا داؤد؟ تمہارے پاس تو دو ہی راستے ہیں جلال خان، یا تو ابھی سی وقت مولوی صاحب کو اندر بلاؤ اور اس مغرور لڑکی کا نکاح میرے نام کرو، یا پھر کل صبح اپنے جوان بیٹے شمشیر کی لاش کا تحفہ وصول کرو، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کی آواز میں زخمی شیر کی دھاڑ تھی۔ جلال خان اپنے زخمی بیٹے کو دیکھا جو خون میں لت پت پڑا تھا، اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اسی قید میں تھی۔ میروں کے جوانوں نے ہر طرف سے ان پر بندوقیں تان رکھی تھیں۔ داؤد خاندان اس وقت میر شاہ کے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ مولوی صاحب کو بلاؤ، جلال خان نے ہارے ہوئے لہجے میں سر جھکا کر کہا۔ حیا کی آنکھوں سے پہلی بار بے بسی کے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے شاہ کی طرف دیکھا جو ایک فاتحانہ اور ظالمانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بندوقوں کے سائے تلے داؤد گڑھی کے صحن میں حیا داؤد کا نکاح شاہ سے پڑھا دیا گیا۔ حیا نے روتے ہوئے اپنی انا کو مٹی میں ملتے دیکھ کر دستخط کیے۔ نکاح کے فوراً بعد شاہ حیا کو بازو سے پکڑ کر اپنی جیپ کی فرنٹ سیٹ پر پٹک چکا تھا۔ جیپ تیز رفتاری سے میر حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ پوری راہ حیا نے ایک لفظ نہیں کہا، وہ بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں شاہ کے لیے نفرت کی آگ اب لاوے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جب وہ میر حویلی پہنچے تو شاہ نے اسے کھینچ کر حویلی کے سب سے اوپری حصے میں واقع اپنے وسیع کمرے میں لا کر پھینک دیا۔ کمرہ شاہ کی شخصیت کی طرح سیاہ اور سفید رنگوں کا تھا، جہاں کوئی شوخ رنگ نہیں تھا۔ یہ تمہاری نئی دنیا ہے حیا داؤد، معاف کیجیے گا حیا شاہ
شامیر نے اپنی شال اتار کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے طنزیہ کہا۔ حیا کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور شامیر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک شیطانی چمک تھی۔ تم نے میرے جسم پر تو اپنا نام لکھوا لیا شامیر، لیکن یاد رکھنا اس حویلی میں اب تمہاری موت کا سامان تیار ہوگا۔ میں تمہاری زندگی کو وہ جہنم بناؤں گی کہ تم خود مجھ سے موت کی بھیک مانگو گے، حیا نے چیلنجنگ لہجے میں کہا۔ شامیر ایک دم آگے بڑھا۔ اس نے حیا کو بیڈ کے ساتھ لگی لکڑی کی دیوار سے جا لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر ٹکا دیے۔ ان کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ حیا کو شامیر کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں جہنم سے نہیں ڈرتا حیا، میں خود اس آگ کا سردار ہوں۔ تم میر حویلی کی سردارنی بن کر نہیں آئی، تم یہاں ایک قیدی بن کر آئی۔ جب تک میرے چچا ہاسپٹل سے صحیح سلامت واپس نہیں آتے تم اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی، شامیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں کچھ پل کے لیے حیا کے سرخ کانپتے ہوئے لبوں پر ٹک گئیں، جہاں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ حیا نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے گھن آتی ہے، شامیر نے اس کی دونوں کلاہیاں پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگا دیں اور اس کے چہرے کے اوپر قریب ہو گیا۔ اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی دیوانگی اور خمار تھا۔ گھن آتی تو پھر اس گھن کے ساتھ جینے کی عادت ڈال لو بیگم صاحبہ، کیونکہ اب شامیر شاہ تمہاری زندگی کا وہ سچ ہے جسے تم چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی۔ اس نے حیا کی کلاہیوں کو چھوڑا، اس کے گال پر اپنی انگلی کی پشت کو آہستہ سے پھیرا، ایک ایسا لمس جس نے حیا کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا دیا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ شاہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ حیا وہیں فرش پر بیٹھ گئی، اپنے گال کو چھوتے ہوئے، جہاں شامیر کا لمس ابھی بھی چل رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ یہ ایک ایسی دشمنی تھی جس میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا جنون بھی شامل ہو رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ شامیر کے چچا کی حالت اب خطرے سے باہر تھی، لیکن شامیر نے حیا کو آزاد نہیں کیا۔ وہ روز رات کو کمرے میں آتا، دونوں کے درمیان لفظی جنگ ہوتی، لیکن اس جنگ کے پیچھے بھی ایک الگ ہی کہانی جنم لے رہی تھی۔ شامیر حیا کی نڈرتا کا اسیر ہوتا جا رہا تھا اور حیا شامیر کی چھپی ہوئی سچائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک رات حویلی میں شدید طوفان آیا، بجلی چلی گئی اور کھڑکیوں کے شیشے تیز ہوا سے بجنے لگے۔ حیا کو بچپن سے اندھیرے اور بجلی کی کڑک سے خوف آتا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، شامیر ہاتھ میں موم بتی لیے داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حیا خوف سے کانپ رہی ہے۔ اس کا سارا غصہ ایک پل میں غائب ہو گیا۔ وہ جلدی سے حیا کے پاس فرش پر بیٹھا، اس نے موم بتی ایک طرف رکھی اور حیا کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ حیا کیا ہوا؟ شامیر کی آواز میں پہلی بار وہ نرمی تھی جو حیا نے کبھی نہیں سنی۔ حیا نے جیسے شامیر کو دیکھا، وہ اپنے سارے غصے اور نفرت کو بھول کر ایک دم شامیر کے سینے سے جا لگی اور اس کے کرتے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شامیر، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑنا، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ شامیر کا پورا وجود چل ہو گیا۔ اس نے اپنی باہیں حیا کے گرد پھیلائیں اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس نے حیا کے سر پر اپنے لب رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ حیا کی کب آنکھ لگی، کب وہ بے خبر اس کی پناہوں میں سمٹ کر سوئی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس رات میر اور داؤد کی 20 سالہ دشمنی اس اندھیرے کمرے میں موم بتی کی دھیمی روشنی میں پگھل رہی تھی۔ دونوں کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے جتنی نفرت کرتے تھے، اب ان کے دلوں میں اتنی ہی شدید دیوانگی اور محبت جنم لے چکی تھی۔ طوفان والی رات کے بعد سے میر حویلی کے اس کمرے کی ہوا بدل چکی تھی۔ صبح ہونے پر حیا کو اس بات پر خود سے شدید غصہ تھا۔ وہ ایک کمزور لمحے میں اپنے سب سے بڑے دشمن کے سینے سے جا لگی تھی، جبکہ شامیر کے دل میں حیا کی معصومیت نے ایک عجیب سا تلاطم برپا کر دیا تھا۔ وہ جتنا حیا کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اب اتنا ہی اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ حیا بیڈ پر بیٹھی اپنے لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی کہ شامیر کمرے میں داخل ہوا۔
اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا چاندی کا تھال تھا جس میں ناشتہ رکھا تھا۔ کھا لو اسے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے یہ کہیں کہ میرو نے ان کی بیٹی کو بھوکا مار دیا۔ شاہ میر نے تھال سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، لیکن اس کی نظریں حیا کے چہرے پر تھم گئیں جو صبح کی دھوپ میں گلاب کی طرح چمک رہا تھا۔ حیا نے اپنے بال ایک طرف جھٹکے اور حقارت سے تھال کو دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ شاہ میر شاہ، یہ کھانا لے جاؤ یہاں سے۔ حیا داؤد ابھی اتنی کمزور نہیں پڑی جو تمہارا لایا کھائے۔ حیا نے ضد ہو کر کہا۔ شاہ میر کے ابرو تن گئے۔ وہ چند قدم چلتا ہوا حیا کے بالکل پاس آیا اور بیڈ پر اس کے سامنے جھک گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے حیا کی ٹھوڑی کو مضبوطی سے دبوچا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اتنا کہ اب دونوں کے چہرے بہت قریب تھے۔ گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ میں نے محبت سے دینا نہیں سیکھا حیا، نہ ہی میں انکار سننے کا عادی ہوں۔ اب تم سیدھی طرح کھاؤ گی یا میں اپنا طریقہ استعمال کروں؟ شاہ میر نے اپنی گہری بھوری آنکھوں کو حیا کے لبوں پر جماتے ہوئے کہا، تم صرف زبردستی کرنا جانتے ہو۔ دباؤ میرا گلا، مار دو مجھے، لیکن میں نہیں کھاؤں گی۔ حیا نے ضدی پن سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک شرارتی اور جنونی چمک ابھری۔ زبردستی؟ چلو پھر تمہیں دکھاتا ہوں کہ شاہ میر کی زبردستی کیسی ہوتی ہے۔ اس نے ٹھوڑی سے ہاتھ اٹھایا، تھال سے ایک سیب کا ٹکڑا اٹھایا اور خود اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ اس سے پہلے کہ حیا کچھ سمجھ پاتی، شاہ میر نے جھک کر اپنے لب حیا کے ہونٹوں پہ رکھ دیے اور وہ ٹکڑا اس کے منہ میں منتقل کرنے لگا۔ حیا کی آنکھیں حیرت اور شدت سے پھیل گئیں۔ اس کے پورے وجود میں جیسے آگ لگ گئی۔ شاہ میر کے لبوں کا گرم لمس اس کے اپنے لبوں پر اتنی شدت سے جمع تھا کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ حیا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن شاہ میر کا چوڑا سینہ ایک چٹان کی طرح تھا جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کچھ سیکنڈز کی اس دیوانگی کے بعد شاہ میر آہستہ سے پیچھے ہٹا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہرا خمار تھا، جبکہ حیا کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ اگلی بار انکار کیا تو سزا اس سے بھی زیادہ شدید ہوگی۔ شاہ میر شاہ کی سردارنی، شاہ میر نے اپنی انگلی سے حیا کے گال کو چھوتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حیا اپنے کانپتے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر نکل جائے گا۔ کچھ دیر بعد میر حویلی میں ایک بڑی پنچایت کا انعقاد ہوا۔ چونکہ شاہ میر کے چچا اب ٹھیک ہو کر گھر آ چکے تھے، اس لیے علاقے کے دیگر وڈیرے اور سردار اس خاندانی دشمنی کو ختم کرانے کے لیے جمع ہوئے۔ جلال خان حیا کے باپ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھے، لیکن شمشیر داؤد اپنے زخموں کی وجہ سے نہیں آیا۔ شاہ میر اونچے چبوترے پر بیٹھا تھا اور حیا کو بھی حویلی کی خواتین کے ساتھ اوپری منزل کے جھروکے سے یہ سب دیکھنے کی اجازت تھی۔ پنچایت کے دوران ایک اور قریبی گاؤں کے نوجوان سردار زریاب خان نے، جو حیا کو بچپن سے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا، شاہ میر کو مخاطب کیا۔ سردار شاہ میر شاہ، تم نے بندوق کے زور پر داؤد خان کی بیٹی سے نکاح تو کر لیا، لیکن یاد رکھو زبردستی کے رشتے دلوں کو نہیں جوڑتے۔ اگر تم میں غیرت ہے تو حیا کو آزاد کرو، وہ میروں کی حویلی کی قیدی بننے کے لائق نہیں، زریاب نے للکارتے ہوئے کہا۔ جھروکے کے پیچھے کھڑی حیا نے دیکھا کہ زریاب کی یہ بات سنتے ہی شاہ میر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور غصے کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ اس نے چبوترے پہ رکھا وہ چائے کا کپ وہیں فرش پر پٹخ دیا، جو چور چور ہو گیا۔ شاہ میر اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے اپنی بندوق اٹھائی اور سیدھا چلتا زریاب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماحول میں موت کا سناٹا سا چھا گیا۔ زریاب خان، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ یہیں کاٹ کر تمہارے کتوں کو ڈال دوں گا۔ حیا اب میری بیوی، اور شاہ اپنی عورتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ شاہ میر کی آواز میں وہ دبدبا تھا کہ زریاب کا رنگ فق ہو گیا۔ حیا داؤد اب اس دنیا میں وجود نہیں رکھتی۔ وہ حیا شاہ میر شاہ ہے، میر خاندان کی عزت، میری بیوی،
اور شاہمیر اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اپنی عورت پر کسی دوسرے مرد کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر دوبارہ اس کا نام تمہاری زبان پر آیا تو تمہارا پورا خاندان اس علاقے سے ہی مٹا دیا جائے گا۔ شاہ کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکراتی ان کے کانوں پر ہتھوڑے کی مانند گونج رہی تھی۔ اوپر کھڑی حیا کا دل یہ سن کر ایک عجیب سے احساس سے بھر گیا۔ شاہمیر کی آواز میں حیا کے لیے جو حق ملکیت اور جنون تھا، اس نے حیا کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ وہ جو اب تو خود کو قیدی سمجھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ شاہمیر اسے دنیا کے سامنے اپنے سب سے بڑی طاقت اور عزت مانتا ہے۔ پنچایت ختم ہونے کے بعد رات کے اندھیرے میں شاہمیر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ زریاب کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ اس نے آتے اپنی رائفل دیوار کے ساتھ پٹخی اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے کرتے کے اوپر کے بٹن کھول دیے۔ حیا نے اس کے غصے کو دیکھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور آہستہ سے اس کے پیچھے سے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے شاہمیر؟ زریاب نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ تم نے زبردستی ہی تو کی ہے میرے ساتھ، حیا نے اسے اکسانے کے لیے دھیمی آواز میں کہا۔ شاہمیر ایک دم مڑ کر حیا کے دونوں کاندھوں کو دبوچ لیا اور اسے آئینے کے ساتھ جا لگایا۔ اس کا چہرہ حیا کے چہرے سے چند ملی میٹر دور تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی حیا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ شاہمیر کی آواز میں ایک بے بس کر دینے والا جنون تھا۔ کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا مرد تمہارا نام بھی لے۔ حیا، تم میری نفرت ہو، میرا بدلہ ہو، لیکن اب تم میرا وہ جنون بن چکی ہو جس کے بغیر میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ زریاب کیا، اگر خدا کی بنائی اس پوری دنیا میں بھی تمہاری طرف دیکھا تو میں اس دنیا کو ہی آگ لگا دوں گا۔ حیا نے شاہمیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب نفرت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف ایک تڑپتی ہوئی دیوانی محبت تھی جو اپنی انا کے پردے چاک کر کے باہر آ رہی تھی۔ حیا کا اپنا دفاع بھی ٹوٹنے لگا۔ اس کے ہاتھ خود بخود شاہمیر کے چوڑے سینے پر آ ٹکے، لیکن اس بار اسے دور دھکیلنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کے لیے۔ شاہمیر، حیا کے لبوں سے صرف اس کا نام ہی نکل سکا۔ شاہمیر نے حیا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کے انگوٹھے نے حیا کے نچلے لب کو آہستہ سے چھوا۔ بولو حیا، کیا اب بھی تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے؟ کہ تمہارا دل اب بھی میرے لیے صرف نفرت اگلتا ہے؟ شاہمیر نے انتہائی مخمور اور رومانوی لہجے میں پوچھا۔ تو حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پلکوں پر ایک آنسو چمکا۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، نہیں، اب یہاں نفرت نہیں، کچھ اور ہے جو مجھے برباد کر رہا ہے۔ اپنے دل کی اس کیفیت سے میں خود انجان، سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شاہمیر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک طویل اور گہرا لمس جو ان دونوں کے درمیان کی تمام خاندانی دیواروں کو ہمیشہ کے لیے گرا رہا تھا۔ شاہمیر کے لبوں کا لمس جب حیا کے ماتھے سے ہٹا تو حیا نے آہستہ سے اپنی کالی جھیل جیسی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں صرف ایک دھیمی سی روشنی جل رہی تھی جس میں شاہمیر کا روایتی سخت چہرہ مکمل طور پر محبت کے خمار میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ سردار جو پوری دنیا کے سامنے ایک چٹان تھا، اس وقت حیا کے سامنے اپنے دل کے سارے اوزار ڈال چکا تھا۔ تم نے کیا کہا حیا؟ دوبارہ کہو۔ شاہمیر نے حیا کی کمر کے گرد اپنی مضبوط باہیں پھیلاتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کیا۔ اب ان کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی ناممکن تھا۔ حیا کا دل پسلیوں سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے شاہمیر کے کلفدار کرتے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے اور شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے کہا، اب مجھے تم سے گھن نہیں آتی، اور حیا نے انتہائی دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا،
اس کی آواز شرم و حیا سے کانپ رہی تھی۔ صرف اتنا؟ اور کے بعد شامر نے ایک دلکش مگر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھایا، یہاں تک کہ حیا کو دوبارہ اس کی بھوری چمکتی آنکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے اس دل میں 20 سال کی نفرت پال رکھی تھی حیا داؤد، اور تم نے اسے چند ہفتوں میں راکھ کر دیا۔ اب مجھے پورا سچ سننا ہے، بولو، کیا اس داؤد خاندان کی ضدی لڑکی کو میروں کے سردار سے عشق ہو گیا ہے؟ حیا نے اپنے سرخ ہوتے گالوں کو چھپانے کے لیے اپنا سر شامیر کے چوڑے سینے پر ٹکایا تو شامیر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو بالکل حیا کے اپنے دل کی طرح دیوانی ہو چکی تھی۔ ہاں، ہو گیا ہے عشق۔ حیا نے اس کے سینے پر اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اپنے سچے جذبات کا اعتراف کر ہی دیا۔ جب تم پنچایت میں زریاب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے نا، جب تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری عزت ہوں، اس لمحے میرا سارا غرور، میری ساری انا تمہارے قدموں میں گر گئی۔ شامیر شاہ، میں اپنی آخری سانس تک اب صرف تمہاری ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شامیر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے حیا کو ایک جھٹکے میں اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حیا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ خود بخود شامیر کے گلے میں ڈال دیے۔ شامیر اسے بیڈ کی طرف لے گیا اور نرمی سے مخملی بستر پر لٹا دیا۔ وہ خود اس کے اوپر جھکا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دونوں طرف ٹکا دیے۔ حیا کے کالے ریشمی بال بستر پر بکھر چکے تھے اور اس کا حسن اس وقت رات کی چاندنی میں اندھے کو بھی دیوانہ کر رہا تھا۔ شامیر نے حیا کے چہرے پر بکھری ایک لٹ کو آہستہ سے اپنی انگلی سے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ آج کے بعد کوئی دشمنی، کوئی خاندان ہمارے بیچ نہیں آئے گا۔ تم میر حویلی کی باندھی نہیں، اس دل کی اور اس پوری حویلی کی واحد ملکہ ہو۔ شامیر نے جھک کر اپنے تپتے ہوئے لب حیا کے گال پر رکھ دیے، پھر اس کی گردن پر، جہاں حیا کی شہرگ میر کے لمس کی شدت سے بری طرح دھڑک رہی تھی۔ حیا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور شامیر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دیں۔ اس رات میر حویلی کے اس بند کمرے میں 20 سال پرانی عداوت کی آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ تپتے ہوئے جنونی عشق کی ایک نئی آگ نے لے لی تھی، جس کا فی الحال کوئی انجام نہیں تھا۔ اگلی چند صبح میر حویلی کے لیے بالکل نئی تھی۔ حیا اب صرف کمرے تک محدود نہیں تھی۔ شامیر اسے خود ہاتھ پکڑ کر نیچے لایا۔ حویلی کے مزارے اور ملازم حیران تھے کہ جو سردارنی چند دن پہلے قیدی بن کر آئی تھی، آج سردار جی خود اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ ایک دوپہر حیا حویلی کے کچن میں شامیر کے لیے اس کی پسند کا گڑ والا حلوہ بنا رہی تھی، جو زرد رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بجتی ہری چوڑیاں کچن کے ماحول کو رومانوی بنا رہی تھیں۔ شامیر جو ابھی باہر زمینوں کا چکر لگا کر واپس آیا تھا، سیدھا کچن میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا اور کچن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ حیا نے مڑ کر دیکھا اور مسکرائی۔ سردار جی، آپ کچن میں؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ شامیر نے اپنے جوتے کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور حیا کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے اپنی ٹھوڑی حیا کے کاندھے پر ٹکائی اور کڑھائی میں بنتے حلوے کو دیکھا۔ کہنے تو جسے جو کہنا ہے، شامیر شاہ تو اب صرف اپنی بیوی کی سنتا ہے۔ اس نے حیا کے گال پر ایک ہلکا سا بوسہ دیتے ہوئے کہا، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے مٹھو، حلوے کی یا میری؟ حیا نے شرارت سے پوچھا۔ دونوں کی، لیکن تمہاری خوشبو تو مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ شامیر نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے ہاتھ سے چمچ لے کر ایک طرف رکھا۔ اس نے حیا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے کچن کی سلیب سے لگا دیا۔ زمینوں پر پورا وقت میرا دل صرف تمہارے پاس تھا حیا، مجھے لگتا ہے میں اب تمہارا غلام بن چکا ہوں۔ حیا نے ہنستے ہوئے اس کی داڑھی کو چھوا۔ تو پھر اپنے اس غلامی کا ثبوت دیجیے، حکم کرو سردارنی۔ شامیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے اپنی ان بندوقوں اور گولیوں سے دور رکھیے شامیر، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے اس پیار کو کسی کی نظر لگے، مجھے ڈر لگتا ہے ہماری یہ خوشی عارضی نہ ہو۔
حیا کے چہرے پر اچانک تھوڑی سی فکر ابھری۔ شامیر نے حیا کو دونوں ہاتھوں کو چوما۔ تمہاری حفاظت میرا فرض ہے حیا، جب تک شامیر زندہ ہے کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ لیکن وہ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ حویلی کے باہر داؤد گڑھی میں حیا کے بھائی شمشیر داؤد کے دل میں بدلے کا لاوا اب ابلنے کے آخری مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ شمشیر کو اپنے مخبروں سے پتہ چل گیا کہ حیا اب شامیر کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے، اور یہ بات داؤد خاندان کی غیرت پر سب سے بڑا داغ تھا۔ شامیر کے عشق نے حیا کے گرد تحفظ کا ایک ایسا حصار باندھ دیا کہ وہ دنیا کے تمام دکھ بھول چکی تھی، مگر میر حویلی سے چند میل دور داؤد گڑھی میں غیرت اور انتقام کی ایک ہولناک کھچڑی پک رہی تھی۔ شمشیر داؤد، جس کا بازو اب بھی شامیر کی ماری ہوئی گولی کی وجہ سے پٹی میں جکڑا ہوا تھا، حویلی کے خفیہ تہہ خانے میں اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میر حویلی کا ایک پرانا اور لالچی ملازم رحمو سر جھکائے کھڑا تھا۔ شمشیر نے نوٹوں سے بھرا ایک بھاری تھیلا میز پر پٹخا۔ یہ تمہارا انعام رحمو، لیکن کام میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شامیر شاہ کل کے سورج کی روشنی دیکھ گیا تو یاد رکھنا تمہاری لاش کے ٹکڑے بھی کسی کو نہیں ملیں گے۔ شمشیر نے چبا چبا کر کہا تو اس کی آنکھیں وحشیانہ پن سے چمک رہی تھیں۔ رحمو نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا اٹھایا اور بولا، سردار سائیں آپ بے فکر رہیں، کل سردار شاہ میر نے اپنی نئی گاڑی میں دور دراز کی زمینوں کا معائنہ کرنے جانا ہے۔ میں نے شام کو ہی اس گاڑی کے بریک کے پائپ کاٹ دیے ہیں۔ وہ پہاڑی راستے کے اندھے موڑ پر گاڑی پر قابو نہیں پا سکے گا اور سیدھا 1000 فٹ گہری کھائی میں جا گرے گا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی قتل ہے۔ شمشیر نے قہقہ لگایا، بہت اچھے شاہ میر شاہ، تم نے میری بہن کو چھین کر سوچا کہ تم جیت گئے۔ کل تمہاری موت کی خبر میر حویلی میں صف ماتم بچھائے گی اور داؤد خان کی غیرت کا داغ دھل جائے گا۔ اگلی صبح دھند ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی کہ شاہ میر تیار ہو کر کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنی کالی شال درست کر رہا تھا۔ حیا بیٹھ سے اٹھی اور اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر صبح کے وقت ایک عجیب سی اداسی اور بے چینی تھی۔ وہ آہستہ سے شامیر کے پیچھے آئی اور اسے اپنی باہوں کی چوڑی کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ اپنا چہرہ اس کی پیٹھ پر ٹکا کر وہ گہرا سانس لینے لگی۔ شامیر مسکرایا۔ اس نے حیا کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے اور آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے سردارنی، ابھی تو سورج بھی پوری طرح نہیں نکلا اور تم اپنے اس غلام پر اتنی مہربان ہو رہی ہو۔ حیا نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ شامیر، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، رات سے مجھے عجیب عجیب خواب آ رہے ہیں، پلیز آج آپ زمینوں پر مت جائیں، میرے پاس ہی رک جائیں۔ شامیر مڑا اور حیا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے حیا کے گالوں کو چومتے انتہائی پیار سے کہا، مٹھو، شامیر صاحب کوئی اکیلا مرد نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی زندگی کی دعا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کیا۔ نہیں شامیر، میرا دل نہیں مان رہا، حیا نے ضد کی۔ شامیر نے اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے جھک کر اپنے لب حیا کے لبوں پہ رکھ دیے۔ یہ ایک طویل، گہرا اور یقین دلانے والا بوسہ تھا جس میں اس نے اپنا سارا پیار حیا کے وجود میں انڈیل دیا۔ حیا نے بھی اس کی شدت کا جواب دیا، جیسے وہ شامیر کو خود سے دور جانے ہی نہیں دینا چاہتے تھے۔ جب شامیر پیچھے ہٹا تو اس نے حیا کی پیشانی چومی۔ اب مسکراؤ حیا، تمہارا یہ اداس چہرہ دیکھ کر میں جا نہیں پاؤں گا۔ حیا نے زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ شامیر نے اپنی بندوق اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا بیلکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور شامیر کی کالی گاڑی کو حویلی سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک کہ وہ دھند سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ شامیر کے جانے کے 2 گھنٹے بعد حیا حویلی کے صحن میں ٹہل رہی تھی کہ اس کی نظر رحمو پر پڑی، جو چپکے سے حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پائپ تھا۔ حیا کو اس کا انداز مشکوک لگا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ رحمو، اس وقت بیگ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اور تمہارے چہرے پر یہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ حیا نے سردانی کے روب سے پوچھا۔
رحمو نے گھبرا کر بیگ پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں چھوٹی سردارنی، بس وہ میرے گاؤں میں کوئی بیمار ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ حیا کو یقین نہیں ہوا، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بیگ چھین لیا۔ زپ کھولی تو اندر نوٹوں کے بنڈل دیکھ حیا کے ہوش اڑ گئے۔ ان نوٹوں کے اوپر داؤد خاندان کی مخصوص مہر والا ربڑ بینڈ لگا ہوا تھا۔ حیا نے رحمو کو گریبان پکڑ لیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ مارا۔ سچ بولو رحمو، یہ میرے خاندان کے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تم نے میرے شاہ میر کے ساتھ کیا کیا؟ بولو ورنہ میں تمہیں ابھی اسی وقت گولی مار دوں گی۔ حیا کی آنکھوں میں اس وقت داؤد خاندان کا وحشی پن جاگ اٹھا تھا۔ رحمو گھٹنوں کے بل گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، سردارنی جی مجھے معاف کر دیں، مجھے شمشیر سائی نے مجبور کیا تھا، میں نے سردار شاہ میر کی گاڑی کے بریک کاٹ دیے، وہ پہاڑی راستے پر گئے، اب تک تو ان کی گاڑی۔ حیا کے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ میر، بریک فیل، پہاڑی راستہ۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا، وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے استبل کی طرف گئی جہاں اس کا سفید اصیل گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ محافظوں کو بلایا، وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اسی پہاڑی راستے کی طرف دوڑا دیا۔ ہوا اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی، اس کی چادر کہیں راستے میں گر گئی تھی، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور روتے ہوئے صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے شاہ میر کو بچا لے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس پوری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ دوسری طرف شاہ میر پہاڑی راستوں کے خطرناک موڑ پر گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا۔ شاہ میر نے ٹرک سے بچنے کے لیے گاڑی کا بریک دبایا، لیکن پیڈل بالکل فری تھا اور گاڑی کی رفتار کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگی۔ شاہ میر نے گھبرا کر دوبارہ بریک مارا، لیکن بریک پوری طرح فیل ہو چکے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر پہاڑی کی ڈھلان کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں آگے ایک گہری کھائی تھی، موت اس کے بالکل سامنے تھی۔ شاہ میر نے اسٹیئرنگ کو پوری طاقت سے گھمایا تاکہ گاڑی کو پہاڑ کی چٹان سے ٹکرا کر روکا جا سکے، لیکن گاڑی چٹان سے ٹکرا کر 3 قلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک کے کنارے لگی حفاظتی باڑ کو توڑ کر کھائی کے دہانے پر جا کر رک گئی۔ گاڑی کا اگلا حصہ ہوا میں لٹک رہا تھا اور وہ کسی بھی وقت نیچے گر سکتی تھی۔ شاہ میر کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرانے کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر خون بہہ رہا تھا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اسی وقت حیا اپنے گھوڑے کو دوڑاتی وہاں پہنچی۔ گاڑی کی حالت دیکھ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ شاہ میر! حیا نے ایک دلسوز چیخ ماری اور گھوڑے سے کود کر گاڑی کی طرف بھاگی۔ گاڑی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سرک رہی تھی۔ حیا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر جھک کر شاہ میر کا بازو پکڑ لیا۔ شاہ میر، ہوش میں آؤ پلیز، باہر نکلو، گاڑی نیچے گر رہی ہے۔ حیا نے روتے ہوئے پوری طاقت سے اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ شاہ میر نے اپنی بھاری آنکھیں کھولی، اس نے حیا کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ حیا، تم یہاں سے بھاگو، گاڑی گر جائے گی۔ وہ بے ہوشی میں بھی اسی لیے فکر مند تھا۔ میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، اگر مرنا ہے تو ہم ساتھ مریں گے، حیا نے چلا کر کہا اور اپنی پوری طاقت لگا کر شاہ میر کو گاڑی سے باہر کھینچا۔ جیسے ہی شاہ میر کا پورا جسم گاڑی سے باہر سڑک پر گرا، گاڑی کا توازن بگڑا اور وہ ایک ہولناک آواز کے ساتھ 1000 فٹ گہری کھائی میں جا گری، جہاں چند سیکنڈ بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ حیا نے شاہ میر کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، دونوں سڑک پر پڑے ہانپ رہے تھے۔ شاہ میر موت کے منہ سے واپس آ چکا تھا، صرف اور صرف حیا کی دیوانی محبت کی وجہ سے۔ شاہ میر نے اپنے زخمی ہاتھ سے حیا کے آنسو پونچھے اور کمزور آواز سے مسکرایا، تم نے مجھے پھر بچا لیا میری سردارنی۔ حیا نے اس کے چہرے کو چوما، اس کے خون کو اپنے لباس پر جذب کرتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا شاہ میر، کوئی خاندان، کوئی دشمنی ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ شاہ میر حیا کی گود میں سر رکھے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس کے ماتھے سے بہتا وہ خون حیا کے سفید لباس پر گرا تو ایسا لگا جیسے کسی نے سفید چادر پر سرخ گلاب بکھیر دیے ہوں۔ حیا دیوانوں کی طرح اپنے دوپٹے کے پلوں سے اس کا خون صاف کر رہی تھی، اس کے لب مسلسل شاہ میر کے چہرے، آنکھوں اور ماتھے کو چوم رہے تھے۔ شاہ میر، آنکھیں کھولو پلیز، میری طرف دیکھو،
دیکھو تمہاری حیا تمہارے پاس ہے۔ حیا کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی تو چٹانوں کو بھی پگھلا دے۔ چہرے پر خوف، ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں اس کے لیے جان دینے کا جذبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا زخمی اور کپ کپاتا ہوا ہاتھ اٹھا کر حیا کے گال پہ رکھا۔ حیا، اگر گاڑی کے ساتھ تم بھی نیچے گر جاتی تو میں جی کر کیا کرتا؟ شامیر کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ حیا نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ اگر میں گر جاتی تو بھی تمہاری باہوں میں ہوتی شامیر۔ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ تمہاری سانسوں کی فکر ہے۔ اب چلو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ ابھی رحمو کی نشاندہی پر وہاں پہنچ چکے تھے۔ شامیر کی حالت دیکھ کر کرمداد کا خون کھول اٹھا، لیکن شامیر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں اس کے ماتھے پر ٹانکے لگے اور پٹی کی گئی۔ رات کو جب وہ میر حویلی کے اپنے اسی سیاہ سفید کمرے میں واپس آئے تو شامیر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ حیا ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اب اپنا لباس بدل لیا تھا، لیکن اس کے چہرے کی تھکن اور فکر اب بھی برقرار تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی دودھ کا گلاس شامیر کے لبوں سے لگا دیا۔ شامیر نے 2 گھونٹ لی اور پھر حیا کے ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنا قریب کھینچا، یہاں تک کہ حیا اس کے سینے سے جا لگی۔ آج اگر تم نہ آتی حیا تو شامیر شاہ کی کہانی تو ختم ہو چکی ہوتی۔ اس نے حیا کے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے کہا۔ حیا نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، شامیر، شمشیر میرا بھائی ضرور ہے، لیکن اس نے جو بزدلانہ وار کیا اس کے بعد میرا اس خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ میں اب صرف تمہاری ہوں۔ اگر تم چاہو تو داؤد گھڑی پر چڑھائی کر دو، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ شامیر نے حیا کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ نہیں، شمشیر نے چھپ کر وار کیا تھا، لیکن شامیر شاہ سامنے سے وار کرتا ہے۔ میں داؤد گڑھی پر گولی چلانے نہیں جاؤں گا حیا۔ میں وہاں کچھ ایسا کرنے جاؤں گا جو شمشیر داؤد کو جیتے جی مار دے گا۔ شامیر کے پراسرار لہجے پر حیا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگلی صبح داؤد گڑھی کی حویلی میں شمشیر داؤد اپنے چہرے پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ سجائے اپنے باپ جلال خان کے سامنے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کسی بھی وقت میر حویلی سے شامیر کی موت کی خبر آئے گی۔ اچانک حویلی کے باہر گاڑیوں کے ہارن اور بریکوں کی آواز گونجی۔ جلال خان نے چونک کر دیکھا۔ حویلی کا ملازم بھاگتا ہوا اندر آیا۔ سردار سائیں، شامیر شاہ آیا ہے، اس کے ساتھ چھوٹی بی بی حیا بھی ہیں۔ کیا؟ شمشیر اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھا، اس کا چہرہ خوف اور حیرت سے سفید ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کھائی میں۔ اس سے پہلے کہ شمشیر اپنی بات پوری کرتا شامیر شاہ حویلی کے ہال میں داخل ہو چکا۔ اس کے ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی، کاندھے پر کالی شال تھی اور اس کا ہاتھ حیا کے ہاتھ میں تھا، جس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ پوری دنیا کو دکھا رہا ہو کہ یہ عورت صرف اس کی ہے۔ اس کے پیچھے کرمداد 2 مزاروں کو گھسیٹتے ہوئے اندر لایا، جن میں سے ایک رحمو تھا اور دوسرا داؤد خاندان کا وہ بندہ تھا جس نے رحمو کو پیسے دیے تھے۔ جلال خان نے غصے سے شامیر کو دیکھا۔ شامیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ہمارے گھر میں اس طرح بغیر اجازت کیوں گھسے؟ شامیر نے حیا کا ہاتھ چھوڑا اور ایک قدم آگے بڑھ کر شمشیر داؤد کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں متبسم حقارت تھی۔ بدتمیزی تو تمہارے اس بزدل بیٹے نے کی ہے جلال خان۔ شامیر کی آواز ہال میں ہتھوڑے کی طرح سے بجی۔ اس نے میروں کے سردار کو مارنے کے لیے گاڑی کے بریک کاٹنے کا گھٹیا پلان بنایا۔ رحمو کو داؤد خاندان کے نوٹوں کے بنڈل دیے گئے۔ رحمو نے سب اگل دیا۔ جلال خان نے حیرت سے شمشیر کی طرف دیکھا۔ شمشیر، کیا یہ سچ ہے؟ شمشیر نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شامیر نے زوردار قہقہ لگایا۔ جلال خان، میں چاہتا تو تمہارے اس بیٹے کی لاش ابھی حویلی کے باہر لٹکا دیتا۔ میرے 50 جوان باہر کھڑے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں شمشیر کو گولی مار کر اسے شہید نہیں بنانا چاہتا۔ میں اسے اس کی سب سے بڑی ہار کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ شامیر مڑا اور حیا کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ شمشیر داؤد،
تم نے مجھے مارنا چاہا تاکہ تم اپنی بہن کو واپس لا سکو اور اپنی غیرت کا بدلہ لے سکو، تو اب دیکھو تمہاری بہن حیا داؤد، جس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے اس گاڑی سے نکالا، وہ میروں کی قیدی نہیں ہے، وہ مجھ سے، شاہ میر شاہ سے محبت کرتی ہے۔ وہ داؤد خاندان کی دشمن بن چکی ہے میرے لیے۔ حیا نے شمشیر اور اپنے باپ جلال خان کی طرف دیکھا، صاف اور کڑکدار آواز میں بولی، بابا سائیں، بھائی شمشیر نے جو کیا، اس کے بعد میں اس خاندان کا نام اپنے ساتھ لگانا گناہ سمجھتی ہوں۔ میں شاہ میر شاہ کی بیوی ہوں اور اپنی آخری سانس تک میر حویلی کی وفادار رہوں گی۔ آپ کا بیٹا ایک بزدل ہے۔ شمشیر کے لیے یہ بات کسی گولی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کی اپنی سگی بہن اس کے سب سے بڑے دشم کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے بزدل کہہ رہی تھی۔ شمشیر غصے اور شرمندگی سے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی انا کا جنازہ اس کے اپنے ہی گھر میں نکل چکا تھا، اور یہی شاہ میر کا سب سے بڑا بدلہ تھا۔ داؤد گڑھی کو ان کی اوقات دکھانے کے بعد جب شاہ میر اور حیا میر حویلی واپس پہنچے تو ماحول یکسر بدل چکا۔ شاہ میر کے دل میں حیا کے لیے عزت اور محبت اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ حیا کے بغیر ایک پل بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ شام کے وقت حویلی کے وسیع ٹیرس پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ حیا بیلکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے چاند کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دو مضبوط باہیں اس کے پیٹ کے گرد لپٹ گئیں اور شاہ میر نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے اپنا چہرہ حیا کے ریشمی اور گیلے بالوں میں چھپا دیا جن سے چنبیلی کی خوشبو آ رہی تھی۔ آج تم نے جو میرے لیے کیا حیا، اس کے بعد میں آفیشلی تمہارا قیدی بن چکا ہوں۔ شاہ میر نے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ حیا کے پورے وجود میں ایک میٹھا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ شاہ میر کے باہوں پہ رکھ دیے۔ میں نے تو صرف اپنی دنیا بچائی ہے شاہ میر۔ جب میں نے اس گاڑی کو کھائی کی طرف جاتے دیکھا تو مجھے لگا کہ میری اپنی روح مجھ سے الگ ہو رہی ہے۔ شاہ میر نے اسے اپنی طرف موڑا۔ چاند کی روشنی حیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ کسی حور کی طرح چمک رہی تھی۔ شاہ میر کی نظریں حیا کے ان گلابی لبوں پر جم گئیں جو ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو حیا؟ تمہاری یہ خوبصورتی اور نڈر پن مجھے ہر روز ایک نیا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ شاہ میر نے انتہائی رومانوی اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے جھک کر حیا کے لبوں کو اپنے لبوں کے حصار میں لیا۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی غصہ اور بدلہ، کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اس میں صرف اور صرف ایک تڑپتی ہوئی بے انتہا اور جنونی محبت کا خمار تھا جس میں دونوں پگھل رہے تھے۔ حیا نے اپنی باہیں شاہ میر کے گلے میں ڈال دیں اور خود کو پوری طرح سے اس کے حوالے کر دیا۔ چاندنی رات گواہ تھی کہ جو رشتہ بندوق کی نوک پر شروع ہوا وہ اب روحوں کے ایسے ملن میں بدل چکا تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ شمشیر داؤد اپنی حویلی میں ہونے والی ذلت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دماغ اب مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا اور اس پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی، شاہ میر شاہ کی موت۔ اس نے میر یا داؤد کے قوانین، پنچایت اور اپنے باپ کی غیرت کو پس پشت ڈال کر علاقے کے بدنام ترین ڈاکوؤں اور کرائے کے قاتلوں کو بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ آج رات میر حویلی پر آخری حملہ ہوگا۔ وہاں کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ شاہ میر شاہ کی لاش مجھے چوراہے پر لٹکتی ہوئی چاہیے۔ شمشیر نے کالی رات کے اندھیرے میں اپنے وحشی ساتھیوں کے سامنے چبا چبا کر کہا۔ دوسری طرف میر حویلی پر سکون طاری تھا۔ شاہ میر اور حیا اپنے کمرے کی بیلکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک حویلی کے باہر تعینات محافظوں کی چیخیں اور اندھا دھند فائرنگ کی آوازیں گونج اٹھی۔ کلاشنکوفوں کی تڑتڑاہٹ سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ سرکار، شمشیر داؤد نے باہر سے 100 سے زائد بندے لے کر حویلی پر حملہ کر دیا۔ کرمداد زخمی حالت میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک دم میر خاندان کا روایتی جلال جاگ اٹھا۔ اس نے اپنی خود کا رائفل اٹھائی اور اس کے میگزین لوڈ کیے۔ شاہ میر،
میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، حیا نے دیوار سے لٹکی ہوئی ایک پستل اٹھاتے نڈر لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ شامیر نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا۔ میری سردارنی، تم حویلی کے اندر کا محاذ سنبھالو، باہر شمشیر کا حساب میں خود برابر کروں گا۔ حویلی کا صحن گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے بارود کی دھوئیں اور چیخوں سے جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شامیر اور کرم داد نے پوزیشن سنبھال کر شمشیر کے آدمیوں پر جوابی وار شروع کیا۔ شامیر کی ایک ایک گولی دشمنوں کو مٹی چاٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی دوران شمشیر داؤد حویلی کا پچھلا دروازہ توڑ کر چند آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا سامنا سیدھا حیا سے ہوا۔ حیا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں شامیر کا خون پینے آیا۔ شمشیر نے وحشت سے چلا کر کہا، شمشیر، تم میرے بھائی نہیں، ایک درندے ہو اور درندے کا انجام صرف موت ہوتا ہے۔ حیا نے بغیر ہچکچائے پسٹل کا رخ شمشیر کی طرف کر دیا۔ شمشیر نے جیسے ہی حیا پر وار کرنا چاہا، پیچھے سے شامیر کی آواز گونجی، شمشیر داؤد۔ شمشیر جیسے ہی مڑا، شامیر نے اپنی رائفل کی گولی سیدھی اس کے سینے کے پار کر دی۔ شمشیر کی بندوق ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ ایک بھاری آواز کے ساتھ حویلی کے سنگ مرمر کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اپنے آقا کو مرتا دیکھ باہر باقی بچے ڈاکو اور قاتل دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ میر حویلی نے یہ جنگ جیت لی۔ اس خونریز رات کے بعد جلال خان حیا کے باپ خود میر حویلی آئے۔ اپنے بیٹے کے اس پاگل پن اور بزدلانہ حرکت پر ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ انہوں نے شاہ میر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، شاہ میر شاہ، میرے بیٹے نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں، لیکن میری بیٹی حیا نے تمہاری حویلی کی جو عزت رکھی، اس کے ساتھ قمیر اور داؤد کی اس 20 سالہ دشمنی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ جلال خان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شامیر نے آگے بڑھ کر اپنے سسر جلال خان کے ہاتھ پکڑے، انہیں گلے سے لگا لیا۔ بابا سائیں، دشمنی تو اسی رات ختم ہو گئی تھی جس رات حیا میر حویلی کی سردارنی بنی تھی۔ اب ہمارے درمیان صرف اور صرف محبت کا رشتہ ہے۔ حیا نے اپنے باپ کے پیر چھوئے اور جلال خان نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ 20 سال پرانی عداوت کا دھواں ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا اور دونوں خاندانوں کے درمیان امن قائم ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد میر حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ موقع تھا شامیر اور حیا کے ہاں ننھے وارث کی پیدائش کا۔ پوری حویلی میں جشن کا سما تھا اور داؤد اور میر خاندان کے لوگ ایک ہی میز پر بیٹھ کر خوشیاں منا رہے تھے۔ رات کی آخری پہر جب سب مہمان چلے گئے، شامیر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ حیا زرد اور سنہری رنگ کے روایتی جوڑے میں ملبوس گجرے پہنے بیڈ پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر آہستہ سے اس کے پاس آیا اور اسے اپنی آغوش میں سمو لیا۔ اس نے حیا کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا جہاں گجروں کی دھیمی خوشبو بکھر رہی تھی۔ شکریہ حیا، شامیر شاہ کی زندگی کو جہنم سے جنت بنانے کے لیے، اسے مخمور آواز میں کہا۔ حیا نے اپنی کالی جھیل جیسی آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑ دی اور مسکرا کر بولی، میں نے کہا تھا نا سردار جی، یہ عشق و آتش کی کہانی ہے۔ یہاں نفرت کی آگ جتنی بھی شدید ہو، جیت ہمیشہ محبت کے جنون کی ہی ہوتی ہے۔ شامیر نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی محبت بھرے لمس کی مہر ثبت کر دی اور چاندنی رات ان دونوں کے اس لازوال جنونی اور پاکیزہ عشق پر گواہ بن گئی۔